ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناپسندیدہ امور کی طرف توجہ دلائی اور اس پر اصحاب رسول کو آپ نے تعلیم فرمایا۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں اور اس سے اپنی اصلاح کا بھی سامان کر رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ہمارے مزاج میں ایگزسٹ کرتی ہوں، تو اس ریوائول کے ذریعے رمضان المبارک کی اس بابرکت نشریات اور ان گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان تمام امور کو جو اللہ کے ہاں اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ ہیں ان سے اللہ بچنے کی اور جو اس کے پسندیدہ ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 امور کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ 3 چیزوں کا ذکر حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے لیے فضول گوئی کو، فضول گفتگو کو ناپسند کرتا ہے، کثرت سوال کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے مال کو ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ رشوت آج ہمارا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کے تناظر میں، اور اس موضوع کی مناسبت سے جیسا میں روز عرض کرتا ہوں کہ ہم جس بھی موضوع پر بات کرتے ہیں ہمیں اس کی اہمیت لگتا ہے کہ شاید اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پر ضرور بات ہونی چاہیے اور ہمیں ضرور یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں، اور رشوت کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پسندیدہ اور ہمارے ناظرین ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کا۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، بلکہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ پروفیسر تیمور فاروقی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں، آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے غیر حاضری کے بعد تشریف لائے ہیں لیکن آپ کی موجودگی کو ہم محسوس کرتے ہیں، بہت شکریہ جناب آپ کا۔ شفاقت علی فریدی صاحب بہت ہی باصلاحیت نوجوان خوشگلو ثنا خان ہیں اور ہمارے ARYQ-TV کا اور مرحبا یا مصطفیٰ کا خوبصورت چہرہ ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کی آواز لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچی الحمدللہ۔ آپ بھی تشریف فرمائیں، خوش آمدید جناب آپ کو، اور بسم اللہ کلام سے آغاز فرمائیے۔ لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا میرے غم خان کو
جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا، جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا تیرے محبوب سے منسوب ہے تائب یا رب، تیرے محبوب سے منسوب ہے تائب یا رب، سر معاشر سے خلقت میں نہ رسوا کرنا، سر معاشر اسے خلقت میں نہ رسوا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، اللہ، کیا اچھا خوبصورت کلام اور خوبصورت لحن سے آپ نے عطا فرمایا۔ ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی بھرتے ہیں، ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی بھرتے ہیں، عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا، پتھروں اور درختوں کا سلامی دینا، پتھروں اور درختوں کا سلامی دینا، ہٹ کے طیبہ سے مضافات میں بارش ہونا، کیا بات، ابر کا آپ کے ارشاد کو پورا کرنا۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمایا، سلامت رہیں آپ۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، رشوت ہمارا موضوع ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جو احکامات ہیں، جو اس کی وعید ہے، اس پر آپ روشنی بہت عطا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ انسانی فطرت میں حرص ہے اور بہت ساری اور چیزیں بطور امتحان اور کئی حکمتوں کی وجہ سے انسان میں ودیت کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان پھر کثرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کثرت اسے کسی صحیح طریقے سے نہیں ملتی تو وہ پھر شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے اس کو۔ ٹھیک، تو یہ بنیادی طور پر اس یعنی بیہائنڈ جو سوچ ہے انسان کی فطرت ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک چیز انسان کا حق نہیں ہے، اسے لینے کے لیے جستجو کرتے ہوئے ایسے ذرائع اختیار کرنا، یا جو کام صحیح ہے، جو کسی کا حق ہے، اس کو دینے میں تاخیر کرنا، جو بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی طلب کے اس کو دیا جانا چاہیے، اس کو روک لینا اور پھر اس سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رشوت کے بارے میں آتی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جو ایک دوسرے کے مال لین دین کا ایک اصول ہمیں دیا ہے بالکل واضح آیات میں، سورہ بقرہ کی آیت 188 میں، کہ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور اس کو اپنے افسروں تک، حکمرانوں تک بھی لے کے مت جاؤ تاکہ تم دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے حاصل کر سکو۔ اس میں سفارش ناجائز جو ہے نا وہ بھی اس میں ڈسکس ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث پاک میں ایک بالکل کلیئر اس مضمون کو واضح کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ٹھیک، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 2313 حضور علیہ السلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ رشوت لینے والے پر بھی اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایا العمال غلول، کہ جس کو کوئی ڈیوٹی اسائن کر دی گئی گورنمنٹ کی سطح پہ، اب اس کے لیے تو تحفہ لینا بھی رشوت میں آتا ہے، اس کی اس حد تک تحدید فرمائی ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث پاک اور اس کو واضح کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من استعملناہ علی عمل، ہم جس کو کسی کام پر مقرر کر دیں، ورزقناہ رزقا، اور اس کا وظیفہ تنخواہ سیلری جو بھی ہے وہ ہم متعین کر دیں، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اب اس کے بعد اگر وہ کچھ چیزیں اکٹھی کرتا ہے لیتا ہے تو یہ سارا رشوت میں آتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو جہنم کی وعید ہے، اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور قرآن مجید میں اس کی ممانت ہے، اور آگے چل کے یقیناً اس پہ بات ہوگی کہ اس عمل کے نتیجے میں معاشرے میں کس حد تک فساد بپا ہوتا ہے، کتنی برائیاں معاشرے میں اس کی وجہ سے پھر آگے بڑھتی ہیں اور معاشرہ بگاڑ کا اور فساد کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز اس کو درست کرنے والی ہے، جو ہمارا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب اشارہ کر دیا مفتی صاحب نے کہ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی جس طرح سے اس کے حوالے سے وعید آئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات معاشرے میں کس طرح سے ہوتے ہیں، معاشرتی جو نقصانات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ، مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو سے ہمیشہ ہم میں نعرہ نور ہے میرے لیے اور روشنی پاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ جل مجدہ نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا کہ اے ایمان والو آپس میں تم جو مال ہے باطل کر کے نہ کھاؤ، اور ہاں باہم رضامندی کے ساتھ جو تم کاروبار کر سکو۔ اب دیکھیں مفتی صاحب قبلہ نے بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا نا لعن اللہ الراشی والمرتشی، میں حدیث کی روشنی میں اس لیے اگلی بات کرنے لگا ہوں، یعنی صرف راشی اور مرتشی پر لعنت نہیں ہے، بلکہ فرمایا والرائش الذی یمشی بینہما، فرمایا جو سہولت کار ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی لعنت ہے، یعنی جو سہولت کار ہے جو اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیں جو نقصانات معاشرے کے اندر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو عدل و انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ عدل و انصاف جس معاشرے میں نہیں رہتا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر عدل نہیں ہے تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نااہل افراد جو ہیں وہ عہدوں پر متمکن ہو جاتے ہیں، صحیح، جب نااہل افراد آئیں گے تو وہ اہلیت کہاں پیدا کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں جب رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے تو معاشرتی ناہمواری پیدا ہوتی ہے، بالکل، پھر غربت جنم لیتی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، لوگ کفر تک چلے جاتے ہیں، صحیح، پھر کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے، عوامی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جرائم اور بد امنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ عوامی سہولت جو ہوتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں ایک حدیث پاک اگر آپ اجازت ہو تو بخاری شریف کی عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کی اجازت میں پہلے چاہوں گا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور پھر حدیث مبارکہ لیتے ہیں۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اصلاح معاشرہ اور رشوت پہ بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ قاری صاحب بیان کرنے لگے تھے، وہ بیان کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔ رشوت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور میں بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے بنی سلیم کی جانب ایک شخص کو بھیجا عامل بنا کر کے زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ۔ وہ گئے اور زکوٰۃ کا مال بھی لے کے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، یعنی تحفہ جو تحائف ملے وہ میرے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا کیا تو گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا تجھے یہ مال ملتا؟ اچھا کریم آقا علیہ السلام نے نہ صرف اسے انفرادی طور پہ یہ بات کی بلکہ کریم آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے
ٹھیک. اور ممبر پہ تشریف لا کے آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو عمل بنا کر بھیجوں اور آگے سے یہ بات کہے کہ یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے, صحیح. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جو تم مال لے کے آتے ہو اس انداز میں تو قیامت کے دن وہ مال آپ کے اوپر رب کائنات ڈال دے گا, اونٹ بھی ہوگا, گائے بھی ہوگی, بکری بھی ہوگی. فرمایا وہ مال تمہیں اٹھانا پڑے گا, اگر زمین لی ہے تو زمین اٹھانی پڑے گی. اور کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی, اور کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا. ٹھیک. پروفیسر یہ جو مال حاصل کیا جاتا ہے رشوت سے, اور ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے اور کسی کا حق جو ہے وہ مارا گیا ہے یا اپنے ناحق ہونے کی وجہ سے اس حق کو اپنے حق میں کر لیا گیا ہے, تو یہ جو مال اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ جو ایک رشوت ہے, برائبری ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ایسا ایک ان ایتھیکل سوشل آفینس ہے کہ جو نہ صرف ایک سوسائٹی کے سنگل پرسن پر بلکہ کلیکٹیولی طور پر پوری سوسائٹی پر اس کے سوشلی اور سائیکالوجیکل امپیکٹس پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بربادی کی طرف اور بے سکونی کی طرف جاتا ہے. رشوت کا جو ہم نے کنسیپٹ رکھا ہوا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی رشوت کہتے کس کو ہیں؟ ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو کسی ایسے کام جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز کرنے کے لیے جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو رشوت کہا جاتا ہے. ٹھیک. ہمارے ذہنوں کے اندر رشوت کا تعلق صرف کرنسی کے نوٹوں کے ساتھ ہے, لیکن جدید دور کے اندر اس کی مختلف صورتیں جو ان سے وہ موجود ہیں. لائک کسی کو کوئی گاڑی گفٹ کر دینا اور کوئی بنگلہ دے دینا, کسی کو کوئی ٹور کی ٹکٹ کروا دینا, یہ مختلف صورتیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہمارے پائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب ایک اور چیز ہم کمبائن کر دیتے ہیں رشوت اور گفٹ کو, رشوت اور ہدیے کو. ہدیے کے اندر جو ان سے وہ کسی کی انٹینشن نہیں ہوتی کہ میں کسی کو یہ چیز پرووائڈ کر رہا ہوں تو اس کے عوض وہ مجھے یہ کام کر کے دے گا. ٹھیک. جبکہ رشوت کے اندر یہ انٹینشن جو ہے, ارادہ پایا جاتا ہے کہ میں اس کو یہ پرووائڈ کر رہا ہوں اور اس کے عوض یہ میرا فلاں 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 کام کر دے گا. تو شریعت مطہرہ کے اندر ہمارا جو سوال تھا کہ اس کی کمائی, اب اس کی کمائی کو اگر ہم دیکھیں تو جو اجزائے رشوت ہیں وہ 3 ہیں. ایک راشی, دوسرا مرتشی اور تیسرا رشوت. راشی وہ جو رشوت دے رہا ہے, مرتشی وہ جو اس کو ریسیو کر رہا ہے. اس سوال کا تعلق مرتشی کے ساتھ ہے. اب ایک اور چیز ہمارے فقہائے کرام نے اپنی فقاہت کا ایک جو استعمال کیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ بعض صورتوں میں رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے. کن صورتوں میں؟ رفع ظلم کے لیے, اپنا ایکچوئل مقصد حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ ایلیجیبل ہیں کسی چیز کے لیکن آپ کو وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی, آپ ریسیو نہیں کر پا رہے اس کو, تو اس بیس پر فقہاء کرام نے لکھا کہ اس پر ہم جو ہے وہ جو شخص جو ہے وہ دے سکتا ہے اماؤنٹ. لیکن مرتشی جو انسا ہے, اس کی جو رشوت لینے کا معاملہ ہے وہ سرن کسی صورت میں جائز نہیں ہے. صحیح. وہ حرام ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کے اندر بھی, رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی اس چیز کی اتنی جو ہے وہ کرٹیسائز اس کو کیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام مال پر پلتا ہے روز قیامت جہنم کا ایندھن ہوگا, جہنم میں جو انسا اس کو ڈالا جائے گا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ایک پہلو اس کا بہت میں سمجھتا ہوں توجہ طلب ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. جیسے عمومی طور پر آج کے زمانے میں آپ کا کوئی جائز کام جو ہے وہ بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا, تو جائز حق جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو رشوت دینا ہے اس کا کیا حکم ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے, معاشرے میں اس کی مختلف ناموں سے مختلف صورتیں ہیں. اور اب تو اتنی آپ اس کو ظلم کہہ لیں, زیادتی کہہ لیں, کہ اب تو رشوت میں لوگ عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں. جی, عمرے کے پیکج رشوت میں جاتے ہیں. صحیح. اور بڑے کاموں میں لا حول ولا قوت الا باللہ حج کرواتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دو. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ جو عذر گناہ از بدتر گناہ والی بات ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو ایک ایسے خوبصورت فریم میں کر رہے ہیں کہ جو بظاہر نیکی کا ہے, اچھائی کا ہے, لیکن وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے فرمایا تو علماء نے اس کی صراحت کی ہے, اور میں فتاوی شامی کی یہ عبارت اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں
کہ دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوت، کہ کسی کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ٹھیک، اپنا جائز حق لینے کے لیے، اس شرط کے ساتھ میں آپ کے سوال میں ایک ایڈ کر رہا ہوں، اپنا جائز حق لینے کے لیے کہ جس حق کو ہر طریقے سے رشوت کے علاوہ حاصل کرنے کے لیے پوری توانائی صرف کر دی گئی ہے، یہ یاد رہے کہ وہ کام یا وہ چیز جو اس کا جائز طریقہ ہے، جتنی پاسبلٹیز ہیں وہ ساری ٹرائی کر لی ہیں، نہیں ملا، لیکن حق اس کا ہے، اور جب تک وہ رشوت دے گا نہیں اس کو ملے گا، وہ کام اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اب جو رشوت لینے والا ہوگا نا اس صورت میں وہ تو اسی طرح ہی گناہ گار رہے گا، اس پر لعنت بھی رہے گی، اس کے لیے وہ مال حرام ہی رہے گا، لیکن اس شکل میں جو دینے والا شخص ہے وہ معذور سمجھتے ہوئے اپنا حق لینے کے لیے، جیسے کہ میں نے تفصیل بتائی ہے کہ چیز اس کا حق ہو اور اس نے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت کے علاوہ باقی جو جائز سورسز اور جو ان کو بروئے کار سب کو لے کار پورا لے آیا ہے اور ہے بھی اس کا حق، اور جب اسے 100% یقین ہو جائے کہ اب یہ میرا کام، میرا جائز حق جو ہے وہ اس کے بغیر ملے گا نہیں، تو دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، یہ پن پوائنٹ پہ جواب، بالکل ٹھیک، دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لیس برشوت، اس کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن وہ جو لے رہا ہے نا اس کے لیے ابھی بھی اسی طرح وہ مال حرام ہی رہے گا اور اس کے لیے وہ ناجائز ہی رہے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، یہ جو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں اس کے اوپر ضرور ہماری نظر ہونی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے ہماری اخلاقیات اور ہم حرام کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، بچوں کو، سب کو ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا اس کے اخروی نقصانات، اس کے اوپر یقیناً آپ کچھ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح ہم نے پہلا سوال کیا تھا تقریباً یہ اس سے ملتا جو سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیوی حوالے سے آپ دیکھیں بالکل نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ آپ رشوت لیتے ہیں تو عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، اگر رشوت لیتے ہیں تو نااہل افراد جو ہیں وہ عہدوں پہ آ جاتے ہیں، اگر رشوت لیتے ہیں تو جناب معاشرتی ناہمواری پیدا ہوتی ہے، بندہ غربت کی طرف چلا۔ دنیا کے حوالے سے بہت سے نقصانات ہیں، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، تب سارا نظام دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے اگر آپ رشوت کا بازار گرم رکھیں تو۔ یہاں تک اخروی بات ہے تو قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے صاف اعلان فرمایا ہے اکالون للسحت، یعنی اس کو سحت کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ زیادہ حرام خور، رشوت کھانے والا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو گوشت سحت سے پلا بڑا ہے، جی، یعنی رشوت سے پلا بڑا ہے جو گوشت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے جہنم میں ہی داخل کیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ ایک لقمہ حرام آپ کے اندر چلا جائے، ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ چلا جائے، بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، ریاضت بھی کر رہا ہے، جناب نمازیں ادا کر رہا ہے، جناب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، فرمایا کہ 40 دن کی اس کے اعمال صالحہ ضبط ہو جاتے ہیں، ایک لقمہ حرام اس کے اندر چلا جائے۔ تو بندہ جب رشوت لے کے اپنا وہ مال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہا ہے اگر وہ کسی کا مال مار رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر، یہ جو رشوت لے کر خاص طور پہ عدل کے معاملے میں بے عدلی کا مظاہرہ کرنا، ناانصافی کرنا اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اور جس کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے، تو یہ جرم کرنے والے کو بری کر دینا اور پھر اس کو رحم دلی سمجھنا، یہ بہت میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ رحم دلی ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی وجہ سے سزا ملنی تھی تو اس کی معافی ہو گئی ہے چلیں اس وجہ سے، تو یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اصلاح معاشرہ اور رشوت پہ بات کر رہے ہیں، اور مجرم کو بری کر دینا اور اس کو رحم دلی تصور کرنا رشوت کے عوض کے چلو اس کی جان بخشی ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑی ضروری بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ رشوت لے کر مجرم کو بری کر دینا انتہائی سنگین اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ دراصل ہم نے کہا کہ رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم۔ رحم دلی ہے کیا؟ رحم دلی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ انصاف کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کو مشکل سے نکالنا، یہ رحم دلی ہے۔
اب ایک شخص جس نے سوسائٹی حدود اللہ کا قیام کرنا، بالکل ایسی حدود اللہ کا قیام جو ہے کرنا، وہ یہ رہے. اب ایک شخص جس نے سوسائٹی کا ایک پیس جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے، اس شخص کے لیے اس طرح کی راہیں ہموار کرنا، اس سے تو مزید جوڈیشلی سسٹم بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کا یقین قانونی نظام سے بھی اٹھ جاتا ہے اور معاشرے کے اندر بیرا روی جو ان سے وہ عام ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہ ایک اس حوالے سے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. قرآن تو کہتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، صحیح. لیکن یہاں پر ہم اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتے ہوئے مجرم کو، جس کو جو سزا کا مستحق ہے، ہم اس کو آزادی دے دیتے ہیں اور وہ شخص جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کو قانون کے کٹہرے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. دراصل ناانصافی تو پھر اس مظلوم کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے کہ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا، اس کو کسی بھی قسم کا رحم دلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ عبرت بنایا جائے ایسے شخص کو جو مجرم بھی ہے اور اوپر سے وہ رشوت بھی دے رہا ہے، ٹھیک، تاکہ آنے والے جو لوگ جو ہیں اس سے دیکھ کر زندگی گزاریں. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب گفتگو تو ظاہر ہے کہ ہم نے آلموسٹ سارے اسپیکٹ جو ہیں ان کے اوپر بات کر لی ہے. تو آج یوم وصال ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو ان کی بارگاہ میں اگر ہم حاضری لگوا لیں، ان کے اوصاف کا، ان کی شخصیت کا ذکر ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے. دیکھیں جی، ان کے اوصاف، ان کے کمالات ہم کیا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، ان کی مثل کوئی نہیں. تمہاری مثل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. واہ واہ واہ. جن کی شان اللہ رب العزت بیان فرمائے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ اکبر. اب ان کی شانیں جو قرآن مجید ان رفعتوں کو بیان کرتا ہے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کریم ساری امت کی طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے کہ پہلی وحی کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے اور اس اپنی کیفیت میں تھے، تو اس وقت جو ڈھارس بندائی اور جن کلمات کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے حوصلے کو بلند کیا ہے، اس کا ایک مذہبی، دینی اور عظمت والا پہلو تو ہے ہی صحیح، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس سے یہ ایک معاشرتی اور فیملی لائف میں یہ ایک اصول ملتا ہے کہ ایک کامیاب مرد اور کامیاب شخص، اس کی جو مینٹلی پریپیرنگ ہے وہ ساری وہ بنیادی طور پر اس کے گھر کے ماحول اور اس کے اہل خانہ کی برکت سے ہوتی ہے. اور امت کی عورتوں کے لیے اس کی سب سے پہلی مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے قائم فرمائی. اور آپ تصور کریں نا کہ حضور علیہ السلام 25 سال کی رفاقت ہے آقا کریم علیہ السلام کی، اور 25 سال کی رفاقت کے بعد بھی حضور علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھولے نہیں. کیا بات. ان کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد رکھا ہے. یہاں تک کہ ایک کئی جگہ پہ بار بار ذکر فرماتے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس سے بہتر آپ کو نہیں عطا ہو گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی اللہ. یہ ایک عظمت کا ایک ایسا اعتراف ہے سبحان اللہ کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. کیا بات ہے. قاری صاحب آپ بھی جناب. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے اعزاز ہے ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر جمیل جو ہے. آپ کی خدمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ملکۃ العرب ہیں، رئیس مکہ، بلکہ عرب کی سب سے امیر ترین. لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کے عقد میں آتی ہیں تو کبھی کسی غلام باندی کو نہیں کہا یہ کام آپ نے کرنا ہے، بلکہ غار حرا تک خود سامان لے کے جاتی تھی. اور کریم آقا، اور آخری بات قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا نا اماں جان کا، تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھیجا، قربان جاؤں جن کی بیٹی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. تو کہا بیٹا جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی بارگاہ میں، ابو کی بارگاہ میں جاؤ. اور کیسے ابو؟ جن کے ابو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا عرض یہ کرنا کہ مجھے اپنی کالی کملی عطا فرما دیں، چادر عطا فرما دیں. تو کریم آقا نے پوچھا جا کے پوچھو کرنی کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اماں جان کہتی ہیں کہ میں اپنے کفن کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں. تو کریم آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ عطا فرمایا، فرمایا اپنی والدہ سے کہہ دو کہ تو نے اتنی خدمت کی ہے، یہ چادر کیا اگر تو جسم کا ماس بھی مانگے تو وہ بھی اتار کے. اللہ اکبر. جی پروفیسر کیا آپ بھی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے متعلق صرف میں دو باتیں کروں گا کہ یہ وہ بی بی پاک ہیں کہ جن کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اور جس طرح کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ عرب کی عرب پتی ملکہ
کہ جس کے پاس اتنی دولت کہ جب مال کا ڈھیر لگتا تو دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگ نظر نہ آتے تھے، صبح سے شام تک رسول اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیتی، اور جب شام کو نبی علیہ السلام تشریف لاتے اور ختیجہ کا شکریہ ادا کرتے تو ختیجہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی کہ شکریہ نہ ادا کیجیے گا، یہ جو آپ کا چہرہ دیکھا ہے میں نے اس کا صدقہ اتار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب اور جناب شفاقت علی فریدی صاحب۔ آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ منقبت کے چند اشعار جو ہیں وہ آپ بھی عطا فرمائیں، اور ہمارے ناظرین یقیناً مس کر رہے ہوں گے اور ہم بھی بہت یاد کرتے ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کو جو آج کل علیل ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے اور ہم دوبارہ ان کو یہاں پر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں۔ اور خواجہ صاحب جی ہمارے رمضان شریف کے پینل کا بڑا جی خوبصورت بالکل علمی، روحانی، فکری اور بڑے تحمل بردباری والی ایک ایسی شخصیت، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت صحت شکریہ۔ عاملہ عطا۔ ہدیہ منقبت میں بھی عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور منقبت انشاءاللہ شفاقت علی فریدی پیش کریں گے ایک چھوٹی بہر کی کہ چند اشعار کے زینت ایمان خدیجہ ہیں، زینت ایمان خدیجہ ہیں، مومنوں کی ماں خدیجہ ہیں۔ واہ جی واہ۔ عظمتیں کیا کیا ملیں، عظمتیں کیا کیا ملیں، شاہد قرآن خدیجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کی ہے یہ منزلت، کس کی ہے یہ منزلت، فاطمہ کی ماں خدیجہ۔ کس کی ہے یہ منزلت، فاطمہ کی ماں خدیجہ ہیں۔ وصف کیا کیا ذات میں، آپ کی پنہاں خدیجہ ہیں۔ شاہ دو عالم کے ہر، شاہ دو عالم کے ہر درد کا درماں خدیجہ ہیں۔ اور شاہ کی امت پر بہت، شاہ کی امت پر بہت آپ کے احسان خدیجہ ہیں۔ اور بخت پر نازاں ہیں ہم، بخت پر نازاں ہیں ہم، آپ کے مہمان خدیجہ ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں حاضر جب ہوئے تھے تو اس وقت کے اشعار ہیں کہ آپ کے بخت پر نازاں ہیں ہم، آپ کے مہمان خدیجہ ہیں۔ شک کی گنجائش نہیں، سر بسر ایکاں خدیجہ ہیں۔ میری آل اولاد سب، میری آل اولاد سب آپ کی درباں واہ 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 واہ۔ انہی اشعار کے سائے میں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور منقبت شفاقت علی فریدی پیش کرتے ہیں۔ اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا، السلام، اے ملکۃ العرب۔ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا،
السلام سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام حضرت زینب کی نانی ام زہرا السلام حضرت زینب کی نانی ام زہرا السلام تیرے در کے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان